बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYCD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज का हमारा जो है ना टॉपिक है जी यकसा कौमी निसाब, सिंगल नेशनल करिकुलम बेस्ड आफाक सोशल स्टडीज़ आफाक सन सीरीज़, और पेज नंबर है जी पेज नंबर 19। अहम नकात जो है ना वो ये याद रखिएगा कि ये आगे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है ना बड़े काम आएंगे, और यहाँ से हमारे जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो ख़ुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। इनके जवाबात वहाँ पर जो है ना वो हमने पुट कर देने हैं, और उससे आपको जो है ना वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे सकाफ़त क्या होती है, अगर आ जाता है आगे क्वेश्चन, तो उसका जवाब आप यहाँ से जो है ना वो लिखेंगे कि लोगों के रहन सहन का ख़ास तरीका जो है वो सकाफ़त कहलाता है। ठीक है जी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसाइब से वाबस्ता अफराद अमन और हमआहंगी के साथ रहते हैं। किसी मखसूस इलाके या रियासत में रहने वाले तमाम लोग एक कौम कहलाते हैं। ये तमाम लोग आमतौर पर मुश्तरक अकायद, तारीख़ या ज़ुबान रखते हैं। किसी ख़ास मुल्क से ताल्लुक़ रखने की हैसियत कौमियत की होती है, या कौम हैसियत जो है ना वो कौम की सी होती है, या कौमियत कहलाती है। आइए जायज़ा लें। अच्छा, अब जो है ना वो दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और तहरीर करेंगे ये बच्चे किस सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक एक्टिविटी दी हुई है, और इसको आप वर्कशीट के तौर पे भी जो है ना वो सॉल्व करवा सकते हैं। वर्कशीट का तरीका बड़ा सादा सा है कि इसी पेज की जो है ना वो एक फ़ोटोकॉपी लें, इसकी कटिंग करें ऊपर से भी और नीचे से भी, सिर्फ ये रख के उसके ऊपर जो है ना वो अपना लोगो लगाएं, और लोगो के साथ ही जो है ना वो आप जो है वो स्कूल का लोगो लगाएं, और वो लगा के अगर आप एकेडमी अपने कर रहे हैं तो एकेडमी का लोगो लगा लें, या आप जो है ना वो जिस अंदाज से इसको बेहतर जो है ना वो करना चाहें, वो दोनों ऑप्शन जो है ना। ये ध्यान रखिएगा कि हेडर और फुटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कशीट के अंदर। और उसके बाद फिर जो है वो आप अगर हेडर और फुटर के साथ जो है ना वो इतनी जगह बना के इसके नीचे मार्कर के साथ लिख देते हैं, कुछ हिंट्स दे देते हैं कि आपने इसको जो है ना वो कैसे फ़िलअप करना है, तो तब भी ये बहुत खूबसूरत और ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको जो है ना वो बनाने लगे हैं, और इसको जो है ना वो फ़िलअप करने लगे हैं। अच्छा, इसमें जो तस्वीर नंबर 1 है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना अमूमी तौर पे जो पंजाब की वो है, या एक मजमूई जो हमारा कौमी लिबास है उसके हिसाब से, जैसे शलवार कमीज़ की जो है ना वो बात की जा रही है, तो ये जो है ना यहाँ पर मौजूद है। तो शलवार कमीज़ हम इसको जो है ना वो कह सकते हैं इन जो है ना वो। और इसके अंदर जो है ना वो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल का जवाब देते हुए ये बच्चे किस सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जी ये बच्चे पाकिस्तान की सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर नंबर दुवैम है, दूसरी तस्वीर के अंदर आप अगर गौर करें तो उसने जो है ना वो बच्चे ने जुब्बा पहना हुआ है, और लड़की ने इबाया पहना हुआ है, और उसके सर के ऊपर जो है ना वो तोप है बच्चे के ऊपर। इसको जो है ना वो हमारे यहाँ गलतुल्लाम करके जो है ना वो तोप बोल दिया जाता है। ये अरबों के यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतदावल है। तो पहली बात तो ये है कि जब तस्वीर की जो है ना शनाख्त हो गई, बच्चों को आप शनाख्त पहले करवा लें, बेटा ये कौन सी जो है ना वो तस्वीर है। तो तस्वीर की शनाख्त के अंदर जो है ना जो ही तस्वीर की शनाख्त हो गई तो आपको ये जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। पहली बात ये की जा रही है कि पहली तस्वीर के अंदर जो है ना चूँकि पाकिस्तान और उसके मुतालिका जो है ना वो चीज़ों की बात हो रही है, और दूसरी जो है वो उसके अंदर दूसरी तस्वीर के अंदर जो है वो आप अगर गौर करें तो बात हो रही है जी अरबी जोड़े की, या अरब जो है वो सकाफ़त की। तो अब हम इसका जो है ना वो जवाब तहरीर करेंगे। अब जब हमें जो है ना वो शनाख्त हो गई है, तो अब हम इसका जो है ना वो जवाब तहरीर करेंगे। ये बच्चे किस सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें हम जो है ना वो एशियाई या पाकिस्तानी सकाफ़त दोनों आप जो है ना वो बयान कर सकते हैं, जो है वो से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि शलवार कमीज़ जो है ना वो हमारे यहाँ, लेकिन 4 क्लास है, आप इसमें इतना ज़्यादा अगर आप फॉरेनर्स को पढ़ा रहे होंगे ना, तो फिर ये ध्यान रखिएगा। मिसाल के तौर पे आप बाहर किस जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर आप पूरे एशिया का जिक्र कर सकते हैं कि एशिया में कई ममालिक के अंदर जो है ना वो इसका जो है वो है ये जो तस्वीर नंबर 1 है, इसके कपड़े या इसी जो है ना वो सकाफ़त को जो है वो अपनाया जाता है या बयान किया जाता है। जैसे बांग्लादेश के अंदर भी जो है ना वो शलवार कमीज़ जो है ना वो भी जो है ना वो पहना जाता है, और उसके अलावा जो है ना वो लुंगी और जो है वो
شارٹ کرتا جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر اور اسی طرح پاکستان کے اندر۔ تو لیکن جب پاکستان کی حد تک بات ہوگی تو آپ سیدھا سیدھا جواب لکھ دیں گے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ پاکستانی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف آپ لکھ دیں گے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ کس ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بچے جو ہے وہ عربی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو جو ہے نا وہ چیزوں کا فرق پہلے بیان کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی ثقافت کے اندر جو ہے نا وہ بچی نے سکارف لیا ہوا ہے، تو جو اس کے اوپر جو ہے نا اس نے چادر سی لپیٹی ہوئی ہے یہ سکارف ہے، یہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کو دوپٹہ نہیں بولنا، یہ خاص طور پر ذہن میں رکھ لیجئے، یہ سکارف ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوپٹہ اور ہے، دوپٹہ جو ہے نا وہ پٹی کی صورت میں یا چھوٹی پٹی یا بڑی پٹی کی صورت میں ہوتا ہے، یہ جو اس طرح جو ہے نا لپٹا ہوا اسپیشل جو ہے اس کو سکارف کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے عربی جو ہے نا وہ ثقافت کے اندر، تو آپ غور کریں کہ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا جو عربی جبہ جو پہنا ہوا ہے اس نے سر کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ بھی کیپ نہیں ہے، یہ بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ رومال کے اوپر جو ہے وہ رکھ کے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ لگاتے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو خاص طور پہ جو ہے نا وہ دھیان رکھیے گا۔ اور دوسرا جبہ اور عبایا کے اندر جو ہے نا بنیادی فرق کیا ہے، یاد رکھ لیں، جبہ عمومی طور پہ جو ہے نا وہ مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، یہ مرد حضرات جو ہے نا وہ پہنتے ہوتے ہیں، یہ جبہ کی خاص جو ہے نا وہ خاصیت ہے، یہ جبہ کی جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ ضروری بات ہے۔ اور عبایا جو ہوتا ہے وہ خواتین پہنتی ہوتی ہیں خاص طور پہ۔ ہم جب بھی جو ہے نا وہ خواتین کے لمبے جو ہے نا وہ چوگے کی جب ہم بات کریں گے، چوگا دونوں کے لیے آ سکتا ہے چونکہ جو ہے نا یہ ایک ملٹائی جو ہے وہ جینڈر چیز ہے، یا ہم دونوں کے لیے جو ہے نا اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے ڈفرینشیٹ یعنی فرق کرنا ہے تو اس فرق کے اندر جو ہے نا عبایا کا مطلب ہوگا جو خواتین جو ہے نا وہ لمبا جو ہے نا وہ پہنیں گی، گاؤن پہنیں گی، اور جو ہے جبہ ہوگا جو مرد لمبا گاؤن پہنے گا۔ ہمارے یہاں انگلش کے اندر اس کے لیے ان دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کر دیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جی گاؤن، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ اس کی جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ عبایا جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، اور جو وہ ہے خاص طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ جو جبہ ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، اس میں خصوصی طور پہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ تو پہلی تصویر ہمیں بتا رہی ہے جی کہ یہ بچے پاکستانی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میں سوال کو جو ہے نا وہ بار بار انٹرٹین کر رہا ہوں کہ جی پاکستانی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا وہ تصویر بتا رہی ہے کہ یہ بچے عربی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عربی ثقافت کا مطلب جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں جی۔ عربی ثقافت میں عمومی طور پہ آپ اگر غور کریں تو اس میں جو ہے نا وہ سعودی عربیہ، یو اے ای، اس کے بعد جو ہے نا وہ بحرین، قطر، عمان، یہ جو گلف ریاستیں ہیں نا جتنی بھی، ان سب کے اندر جو ہے نا وہ یہ والا ہی ٹرینڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تصویر نمبر 2 والی ثقافت جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا جو غور طلب بات ہے اس کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ جو پرانی ہمارے پاس ثقافت چلتی آ رہی ہے اسلامی ثقافت، وہ بھی جو ہے نا وہ اس اعتبار سے ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نا وہ چونکہ دونوں طرح سے جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ملکی اعتبار سے جو ہے نا وہ زیادہ بیان کرنا ہے، تو عربی ثقافت اور جو ہے وہ پاکستانی ثقافت، یہ جو ہے نا وہ آپ اس کو بیان کریں گے۔ اس کے نیچے جو ہے نا وہ بچوں میں فرق جو ہے وہ بیان کیجیے، اس کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں فرق کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جی پہلی سے جو ہے نا وہ تصویر کے اندر بچی نے سکارف لیا ہوا ہے، دوسری تصویر کے اندر جو ہے نا بچی نے عبایا پہنا ہوا ہے۔ پہلی تصویر کے اندر بچی نے جو ہے نا وہ شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری تصویر کے اندر بچی نے عبایا پہنا ہوا ہے۔ پہلی تصویر کے اندر جو ہے نا وہ مرد نے شلوار جو ہے نا یعنی لڑکے نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری تصویر میں لڑکے نے جو ہے نا وہ جبہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تصویر میں بچے کا سر ننگا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں بچے کا سر ڈھانپا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اس نے توپ پہنی ہوئی ہے۔ اس کو اب ایگزیکٹ مجھے جو ہے نا وہ اس کی نہیں نظر آ رہی، غلط العام لفظ ہے، جتنے بھی آپ کے جو ہے نا وہ باہر ریلیٹیو ہوں گے سعودی عربیہ وغیرہ، ان سے بھی آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کو عمومی معنوں میں جو ہے نا وہ توپ ہی کہہ دیتے ہیں کہ سر پہ جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ آپ کے میجر فرق ہیں، اور اس فرق کے اندر آپ ایک فرق یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جی پہلی تصویر میں بچے جو ہے نا وہ وہ پاکستانی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری میں اسلامی عربی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں جو ہے نا وہ اسلام کے اندر چونکہ
اتنا یونیفارم کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یونیفارم کا کانسیپٹ ہوتا تو پھر پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ ہر کوئی جو ہے نا وہ جبے کے اندر ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا ہم جو بہترین اس کا جو ہے نا آنسر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پہلی جو تصویر ہے وہ پاکستانی ثقافت کے مطابق ہے اور دوسری تصویر جو ہے وہ عربی ثقافت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اسلامی ثقافت کروائیں گے تو بچے کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، بچے پریشان بھی ہو سکتے ہیں، اور گھروں سے آپ کو پھر اس کی جو ہے نا وہ ریٹیلیشن بھی آ سکتی ہے کہ جی دیکھیں ہم تو یہاں پہ پاکستان کے اندر برسوں سے شلوار قمیض پہنتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ بجائے جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے مخالفت مول لینے کے آپ سمپلی یہ کروا دیں کہ جی پہلی یہ تصویر جو ہے وہ پاکستانی ثقافت کی ہے اور دوسری تصویر جو ہے وہ اسلامی ثقافت کی ہے. تو یہ جو ہے نا بنیادی اور میجر فرق ہے جو آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بیان کر سکتے ہیں. نیچے ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ صفحہ نمبر 19 پہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیان کر لیتے ہیں کہ بچوں کو بتائیں کہ تصویر نمبر 1 میں جو بچے نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق پاکستانی ثقافت سے ہے، اور تصویر نمبر 2 میں جو بچے نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق عربی ثقافت سے ہے. بچوں سے کہیں کہ انٹرنیٹ، اخبارات اور کتب کی مدد سے عربی ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں. ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا پیج نمبر 19 کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity. اور دونوں جو ہے نا وہ چینلز کو، آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا اور جو ہے دوسرا چینل اوپن کاز انفو ٹی وی کو جو ہے وہ لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنے سب دوستوں کو بتائیں. اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. بائے بائے.